مجھے تو یہی امید ہے کہ میرے والے کسٹڈی کی جائے گی، کیونکہ میری رسپانسبلٹی بھی ہے اور ابھی تک میری وائف ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ کل وہ آئے گی اور وہ بولے گی انشاءاللہ سچ۔ الحمدللہ نکاح کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اطمینان ہے جی الحمدللہ، میں خوش ہوں اس حوالے سے کہ وہ آ کے اپنی رائے دے گی کورٹ میں۔ سول جج نے دعا زہرا کی جانب سے 2022 میں پنجاب میں ہونے والے نکاح کو درست قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ لڑکی کو شادی ختم کرنے کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی آزادی ہے۔ دعا زہرا نے 2023 میں لاہور کے رہائشی اپنے مبینہ شوہر ظہیر کے خلاف خاندانی مقدمہ دائر کیا تھا اور عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ ان پر خوف، دباؤ اور جبر کے نتیجے میں نکاح نامے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ شادی کا سرٹیفکیٹ جعلی تھا اور اس کی رضامندی کے بغیر بنایا گیا تھا کیونکہ اس پر عمل درآمد کے وقت وہ کم عمر تھی۔ انہوں نے مقدمہ زیر التوا ہونے کے دوران مدعی عالیہ کو مدعی سے قانونی طور پر شادی کرنے اور اس کے ساتھ شادی کا جائز معاہدہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے روکنے کے لیے حکم امتناع کی بھی درخواست کی تھی۔ سول جج محمد نعمان جتوئی نے ریکارڈ کا جائزہ لینے اور فریقین کو سننے کے بعد شادی سے متعلق کیس خارج کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ فریقین کے درمیان نکاح نامہ درست قرار دیا جائے، جبکہ مدعی عالیہ کو روکنے سے متعلق درخواست خارج کی جاتی ہے۔ تاہم مدعی کے پاس شادی ختم کرنے کے بارے میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی آزادی ہے۔ دعا زہرا کیس میں کب کیا ہوا، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اپریل کے وسط میں کراچی سے ایک نوجوان لڑکی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع کے بعد سے دعا زہرا کیس کی خبریں تواتر سے گردش کرنے لگیں۔ دعا کی تلاش شروع ہوئی تو وہ مئی میں پنجاب کے شہر باول نگر میں شادی شدہ حیثیت سے سامنے آئیں۔ دعا شادی کے وقت 18 سال کی بھی نہیں تھیں۔ 16 اپریل 2022 کو دعا زہرا کے والدین نے گمشدگی کی اطلاع دی۔ شکایت میں کہا گیا کہ وہ کراچی کے علاقے گولڈن ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، کورنگی میں واقع اپنی رہائش گاہ سے لاپتہ ہوئیں۔ ابتدائی معلوماتی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ 14 سالہ لڑکی کو اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ گھر سے کچرا پھینکنے کے لیے نکلی تھی۔ 20 اپریل 2022 کو سی سی پی او غلام نبی میمن نے دعا زہرا کی بازیابی کے لیے 3 خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس کیس کا نوٹس لیا کیونکہ دعا زہرا کیس اور اسی طرح کے 2 دیگر کیسز سوشل میڈیا پر حاوی تھے۔ 21 اپریل 2022 کو ایک پولیس افسر کی جانب سے میڈیا پر لیک ہونے والی ویڈیو میں ایک لڑکی کو دعا زہرا کے گھر کے قریب گاڑی میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ پولیس کا دعویٰ تھا کہ دعا نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا تھا اور یہ اغوا کا معاملہ نہیں تھا۔ فوٹیج کسی اور لڑکی کی نکلی۔ ویڈیو لیک کرنے والے پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ 25 اپریل 2022 کو دعا زہرا مل گئی، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکیورٹی کے حوالے سے ٹھکانے کو خفیہ رکھا۔ پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ دعا نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ نوجوان لڑکی کے والدین نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ کم عمر ہے اور اس کی شادی غیر قانونی ہے۔ 26 اپریل 2022 کو دعا زہرا کا ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں اس نے ظہیر احمد سے اپنی شادی کا انکشاف کیا۔ اس نے لاہور کی ایک سیشن عدالت میں اپنے والدین سے تحفظ کے لیے درخواست دائر کیے۔ اس جوڑے کو لاہور کی ماڈل ٹاؤن کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں دعا نے جج کو بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے لاہور کے ایک لڑکے ظہیر احمد کے ساتھ شادی کی ہے۔ ان کے بیان کی روشنی میں عدالت نے دعا زہرا کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ 7 مئی 2022 کو کراچی پولیس نے شادی کے موقع پر موجود ظہیر سمیت 4 ملزمان کے خلاف عبوری چالان جاری کیا۔ ان پر اغوا، عصمت دری اور جبری شادی کے الزامات عائد کیے گئے۔ 8 مئی 2022 کو دعا زہرا کے والد سید مہدی علی کاظمی نے اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ 11 مئی 2022 کو سندھ ہائی کورٹ نے متعلقہ حکام کو 19 مئی تک جواب جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری کیا۔ 19 مئی 2022 کو لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے زہرا کی عمر معلوم کرنے کے لیے اس کا طبی معائنہ کرانے کی پولیس کی اپیل کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر ایسا کوئی معائنہ نہیں کیا جا سکتا۔ 24 مئی 2022 کو عدالت عظمیٰ نے سیکریٹری داخلہ کو 30 مئی تک دعا زہرا کو تلاش کرنے اور پیش کرنے کا حکم دیا۔ پنجاب پولیس نے انسپکٹر جنرل سندھ کو مطلع کیا کہ دعا زہرا آزاد جموں کشمیر منتقل ہو گئی ہیں۔ 28 مئی 2022 کو سندھ ہائی کورٹ نے پنجاب سے دعا زہرا کی بازیابی میں ناکامی پر پولیس کی سرزنش کی اور حکومت کو سندھ کے انسپکٹر جنرل کامران فضل کو تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ 5 جون 2022 کو پنجاب پولیس نے بہاول نگر سے لاپتہ دعا زہرا کو بازیاب کرا لیا۔ 6 جون 2022 کو سندھ ہائی کورٹ نے عمر کے تعین کے لیے دعا زہرا کے میڈیکل ٹیسٹ کا حکم دیا۔ دعا نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے کہا میں 18 سال کی ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ 7 جون 2022 کو عدالت نے دعا زہرا کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو ہدایت کی کہ دعا زہرا کی ساس اور دیگر سسرالیوں کو ہراساں نہ کیا جائے۔ سندھ پولیس نے عدالت سے دعا زہرا کے اغوا کی ایف آئی آر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ عدالتی فیصلے نے اغوا کے الزامات کو رد کر دیا تھا۔
18 जून 2022 को दुआ के वालिद मेहदी काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 23 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त को निपटा दिया, जिसके तहत उन्हें जिसके साथ चाहे रहने की इजाज़त थी। वकील जिब्रान नासिर का कहना था कि उनके मौक्किल अब तक निकाह नामे को चैलेंज करने के लिए मेडिकल बोर्ड और फैमिली कोर्ट की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। 25 जून 2022 को अदालत ने पुलिस को तफ्तीश जारी रखने का हुक्म दिया। दुआ ज़हरा की उम्र मालूम करने के लिए 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। 28 जून 2022 को दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की दरख्वास्त दायर की। दुआ मेडिकल बोर्ड की पहली मीटिंग के सामने पेश होने में नाकाम रहीं। दुआ ज़हरा की उम्र मालूम करने के लिए उनके तिब्बी टेस्ट किए गए। दुआ ज़हरा के तिब्बी मुआयने में उनकी उम्र 14 से 15 साल के दरमियान बताई गई। पहले किए गए एक टेस्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान बताई गई। दुआ ज़हरा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि ज़हीर अहमद की गैर कानूनी हिरासत से उनकी बेटी को बाज़ियाब कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़हीर की अबूरी हिफाजत मंजूर की। 14 जुलाई 2022 को अदालत ने हुक्म दिया कि निकाह ख़्वाह को दूल्हा और दुल्हन से उम्र का दस्तावेज़ी सबूत तलब करना चाहिए। 16 जुलाई 2022 को तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें ज़हीर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की तफसीलात शामिल थीं। CDR के मुताबिक ज़हीर उस वक्त कराची में थे जब दुआ ज़हरा पुरस्रार तौर पर लापता हुईं। 19 जुलाई 2022 को लाहौर की अदालत ने दुआ ज़हरा को उनकी दरख्वास्त पर दारुल अमान भेज दिया। दुआ के वालिदैन की तरफ से मुसलसल धमकियों का हवाला देते हुए ये भी वाज़ेह किया गया कि वह अपने शौहर के साथ अच्छे हालात में नहीं थीं। 21 जुलाई 2022 को सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि किसी भी कानूनी रुकावट के बगैर दुआ ज़हरा को कराची में ख़वातीन की पनाहगाह लाया जाए और सिंध पुलिस से कहा कि वो उसे वापस ले जाएँ। 23 जुलाई 2022 को लाहौर की अदालत ने दुआ ज़हरा को वापस कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया। 28 जुलाई 2022 को ज़हीर अहमद की वालदा नूर बीबी ने इस तकलीफ़ के लिए मुआज़रत की जो दुआ ज़हरा के ख़ानदान को उनकी बेटी की अदम मौजूदगी में बर्दाश्त करनी पड़ी। 28 जुलाई 2022 को कराची की अदालत ने दुआ ज़हरा को मुकदमे की मुद्दत तक हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चिल्ड्रन प्रोटेक्शन और शेल्टर होम में रहने का हुक्म दिया।